ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس اسلوب کو اپنانے کی سخت ضرورت ہے، وہ ہے نرمی کا پہلو ہے۔ نرمی کے پہلو کو آپ اختیار کیجئے۔ سامنے والا اگر غلطی کرتا ہے تو آپ نرم لہجے میں، اچھے انداز میں آپ اس غلطی کو بتانے کی کوشش کیجئے۔ سیرت کے حوالے سے آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی میں معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اسلام قبول کیا تھا، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، کیونکہ دین کے بارے میں اتنا مجھے علم نہیں تھا اسلام ابھی قبول کرنے کی وجہ سے۔ تو نماز میں ایک صحابی چینک دیتے ہیں تو میں جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا۔ تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا تھا کہ سارے صحابی نماز کی حالت میں مجھے گھورنے لگتے ہیں اور اپنے ران پر اپنے ہاتھ کو مارنے لگتے ہیں، یعنی نماز کی حالت میں یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے، ان کا یہ بتانا مقصد تھا صحابہ کا۔ تو وہ صحابی سمجھ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اور نماز کی حالت میں کہتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں یہ صحابی معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ، ما شأنکم لماذا تنظرون الی، کیا ہو گیا کہ تم مجھے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ پھر نماز ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو قریب بلاتے ہیں اور قریب بلا کر انہیں سمجھاتے ہیں کہ نماز کی حالت میں گفتگو نہیں کرتے ہیں، نماز کی حالت میں اس طرح کی حرکتیں نہیں کی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما من، میں نے اللہ کے نبی سے پہلے نہ اللہ کے نبی کے بعد اس سے بہترین معلم کسی کو نہیں دیکھا، اس سے اچھا معلم سکھانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد یہی صحابی کہتے ہیں، فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کے نبی جب مجھے یہ بات بتا رہے تھے، میری یہ غلطی کی اصلاح کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ کے نبی نے نہ مجھے مارا، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے کوئی برا بھلا کہا، نہ آپ کے چہرے پر کوئی بیزارگی کے آثار دکھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں غلطی کرنے والا، سامنے والا غلطی کرتا ہے، مگر آپ نرمی کے ساتھ اچھے انداز میں اگر اس کی اصلاح کریں گے تو وہ ضرور بدل سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک نوجوان آتا ہے اور وہ نوجوان اللہ کے نبی سے آ کر کہتا ہے، اذن لی بالزنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ بڑا عجیب و غریب سوال تھا یہ، زنا کی اجازت، بدکاری کی اجازت۔ تو سارے صحابہ انہیں مارنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے اٹھ کے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی نرمی کے پہلو کو اختیار کرتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں، ادنہ، اس نوجوان کو میرے قریب بھیجو۔ تو صحابہ اس نوجوان کو قریب بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے بجائے، ڈانٹنے کے بجائے، کیونکہ یہ بڑا سخت سوال تھا، کیونکہ عجیب و غریب سوال تھا، اللہ کے نبی اسے کس انداز میں جواب دیتے ہیں، دیکھیں، اتحبہ لامک، کیا یہ بدکاری آپ کی ماں کے ساتھ اگر کی جائے کیا آپ برداشت کر سکتے ہو؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، وہ نوجوان، کلا واللہ، ہرگز نہیں برداشت کر سکتا ہوں میں۔ پھر اللہ کے نبی نے ان سے سوال کیا، یہی بدکاری آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کے خالہ کے ساتھ، آپ کی پھوپھی کے ساتھ اگر کیا جائے تو کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ نوجوان کہنے لگا، کلا واللہ، ہرگز میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان اس برائی کی طرف کبھی پھیر کر دیکھا بھی نہیں۔ دیکھیں سبحان اللہ، اگر صحابہ اس کو ڈانٹتے ہوئے آگے بڑھتے تو وہ کبھی اپنے اس عمل سے باز نہیں آتا، لیکن اللہ کے نبی نے نرمی سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش آیا، وہ یہ کہ ہم تمام جانتے ہیں اس واقعے کو، مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اعرابی، ایک بدوی، یعنی ایک کھیڑے کا رہنے والا، ایک قریے کا رہنے والا آدمی آتا ہے، مسجد نبوی میں پیشاب کر دیتا ہے، قضاء حاجت کرنے لگتا ہے۔ تو سارے صحابہ اس کو ڈانٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اس کو، سارے صحابہ کو روک دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اعرابی کو، اس قریے کے رہنے والے آدمی کو بلا کر کہتے ہیں کہ مسجد میں اس طرح کی حرکت نہیں کی جاتی ہے۔ تو اس وقت وہ صحابی، وہ جو اعرابی تھا، وہ جو قریے کا رہنے والا تھا، اس وقت کہنے لگتا ہے کہ اے اللہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف رحمت عطا فرما، صرف اللہ کے نبی پر رحم کر۔ تو اللہ کے نبی مسکرا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو آپ تنگ مت کرو، اللہ کی رحمت کو آپ تنگ مت کرو، تو یہ سارے صحابہ پر بھی آپ رحمت کی دعا بھیجو۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی نے یہاں پر بھی نرمی کا رویہ اختیار کیا، غلطی کرنے والے کو آپ نرمی سے سمجھائیں گے تو یقیناً وہ بدل سکتا ہے۔